حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، تمام دیر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، تمام دیر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ پہنچ کے سدرا تلک روح النبی یہ کہنے لگے، پہنچ کے سدرا تلک روح النبی یہ کہنے لگے، یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ بعد از حمد و ثنا اللہ کے ساتھ عزت و احترام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، اللہ رب الجلال ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ایمان لائے، کیسا ایمان لے کے آئے؟ جیسا کہ ایمان لائے یہ لوگ، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہتے ہیں کہ جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لے کے آئے ایسا ہم ایمان لے کے آئے۔ اللہ رب الجلال فرماتا ہے کہ حالانکہ ایمان خود ان کے اندر موجود نہیں اور ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ رب الجلال نے ایمان کی دو قسمیں بیان فرمائی کہ ایمان دو طرح کا ہے۔ ایک ایمان وہ ہے کہ جو منافقین کا طرز عمل ہے، یعنی جو منافق ایمان لے کے آئے، اور ایک ایمان وہ ہے کہ جو مصطفیٰ کے صحابہ لے کے آئے۔ ان
دونوں کے اندر اللہ رب الجلال فرماتا ہے کہ ہر درجہ فرق ہے، کہ صحابہ کا جو ایمان تھا، صحابہ کا جو عقیدہ تھا، ان کا جو یقین اور پختگی تھی اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے اوپر، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کا جو ایمان ہے ہمارے نزدیک وہی معیار ہے، ہمارے نزدیک وہی قابل قبول ہے۔ اور جب صحابہ ایمان لے کے آئے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت جب عام فرمایا تو لوگوں کو جب دین حق کی دعوت دی، مکہ کے اندر لوگوں کو دعوت اسلام دی، تو ان کے پاس جب رب کا پیغام پہنچایا تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑیں گے، ہم تو جو اپنے آباء و اجداد اور اسلاف کے دین کے اوپر چل رہے ہیں ہم ان کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ یہ پتہ نہیں کون سا نیا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آگے، پتہ نہیں کون سی نئی کتاب لے کے آگے، پتہ نہیں کون سی نئے راستے اور نئے طریقے ہم کو سکھانے کے لیے آگے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کو کہتے کہ ایمان لے کے آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا ایمان لے کے آئے کہ جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لے کے آئے کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، انہوں نے اپنے اسلاف کی روایات کو چھوڑ دیا، انہوں نے اپنے معاملات جو ان کے بزرگوں تھے ان کو ختم کر دیا۔ فرمایا کہ ایسا ایمان ہم نہیں لے کے آئیں گے، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، ہم تو یہ ایمان لے کے ہی نہیں آئیں گے ایسے ان بیوقوفوں کی طرح، ولکن لا یعلمون۔ اللہ فرماتا ہے کہ حالانکہ یہ خود ہی ایماندار نہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے اور یہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ انسان کے ایمان اور انسان کے انکار کے درمیان کا جو راستہ ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور رب ذوالجلال نے اس راستے کو جو کہتے ہیں نا کہ ہم درمیانی راستہ اختیار کریں گے، نہ ہم ادھر کے نہ ہم ادھر کے، ہم تو میانہ روی اختیار کریں گے، ہمیں تو سخت بات کہنے نہیں چاہیے، یہ تو ایسا نہ ہو کہ کوئی ناراض ہو جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ راستے صرف دو ہی ہیں، یا تو سیدھا راستہ ہے یا غلط راستہ ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے، یا دوزخ ہے یا جنت ہے۔ فرمایا کہ تیسرا راستہ کوئی نہیں کہ جو انسان جس کے اوپر چلے اور کہے کہ ان کے درمیان والا کوئی جگہ، کوئی مقام اور کوئی منزل مجھے مل جائے۔ فرمایا کہ کوئی راستہ ایسا نہیں ہے۔ اور کفار اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ منافقین مکہ یہ کہتے تھے کہ جو ہمارے، چونکہ وہ آل اولاد انبیاء کی تھی، بنی اسرائیل کی اولاد میں سے چلتے آ رہے تھے، یہود و نصارہ تھے، وہ کہتے کہ ہمیں تو کسی نئے دین کی ضرورت ہی نہیں، ہمارے لیے تو وہ جو ہمارے ابا و اجداد، ہمارے بزرگ ہمارے لیے دین چھوڑ گئے، فرمایا کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، ہم نے جو آخری امت کے لیے دین کو پسند کیا، فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا کہ ہم نے آخری امت کے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ اور جب صحابہ ایمان لے کے آئے تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے لوگوں کو یہ ہدایت دی کہ ایسا ایمان لے کے آؤ کہ جیسے ابوبکر صدیق ایمان لے کے آئے، ایسا ایمان لے کے آؤ کہ جیسے عمر فاروق ایمان لے کے آئے، ایسا ایمان لے کے آؤ کہ جیسے عثمان و ذو النورین اور علی المرتضیٰ ایمان لے کے آئے۔ فرمایا کہ وہ ایمان لے کے آؤ کہ جیسے میرے صحابہ نے ایمان میری ذات کے اوپر لایا۔ فرمایا کہ یہ والا ایمان قابل قبول ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کی زندگی کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ہر صحابی جس نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کر لی، فرمایا کہ وہ جس راستے کے اوپر بھی چل رہا ہے وہ دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، چاہے وہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے وہ مصطفیٰ کے غزوہ بدر کے صحابی ہوں، غزوہ احد کے صحابی ہوں، حنین کے صحابی ہوں، خندق کے صحابی ہوں،
فرمایا کہ جس مصطفیٰ کی ذات کے اوپر صحابہ نے ایمان لایا ہے وہ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام مصطفیٰ علیہ السلام کے آخری خطبہ حجت الوداع کے موقع کے اوپر موجود تھے۔ فرمایا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ فرمایا کہ جس نے مصطفیٰ کی زیارت ایمان کی حالت میں کر لی اور ایمان کی حالت کے اندر موت آ گئی، فرمایا کہ اس کی جو شان ہے، اس کا جو کمال ہے، فرمایا کہ وہ وہی ہے کہ جو رب ذوالجلال نے اس کے لیے اعلان فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین۔ بارہا قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات کے اوپر اللہ رب ذوالجلال نے آیت مقدسہ ان کی شان کے اندر نازل فرما دی۔ فرمایا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جس کے اوپر رب راضی ہو گیا اور وہ جو رب سے راضی ہو گئے، فرمایا کہ دنیا والوں کو تو ضرورت ہی نہیں نا کہ ان کی شان کے اوپر، ان کے مقام کے اوپر، ان کے کمالات و صفات کے اوپر کوئی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن چونکہ یہ منافقین اس وقت شروع دور سے چلے آ رہے تھے، تو آپ یہ اندازہ کریں کہ جو مصطفیٰ کی ذات کے اوپر بات کرتا ہے، جو صحابہ کی شان کے اوپر بات کرتا ہے، وہ سمجھ لیں کہ وہ منافقین مکہ کی طرز عمل اختیار کر رہا ہے۔ اس لیے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لے کے آؤ، جیسے صحابہ ایمان لے کے آئے، ابو بکر و عمر لے کے آئے، عثمان و علی لے کے آئے، طلحہ زبیر لے کے آئے، سعد بن وقاص لے کے آئے، امیر معاویہ لے کے آئے، فرمایا کہ ایسا ایمان لے کے آؤ وہی تمہارے لیے قابل قبول ہے۔ لیکن منافقین کہتے تھے کہ ایسا ایمان، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا ایمان ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو وہی ایمان چاہیے کہ جو ہم جس کے اوپر چل رہے ہیں شروع سے۔ عزیزان محترم، صحابہ کی زندگی کا طرز عمل اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ ہر لمحہ حضور کی معیت کے اندر گزارا کرنا گوارا کرتے تھے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابی جنگ کے اندر ہے، بدر کے اندر ہے، احد کے اندر ہے، حنین کے اندر ہے، جس مقام کے اوپر بھی میرے مصطفیٰ کی ذات موجود ہے، ہر صحابی کی زندگی کا یہ مقصد تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو راضی کر لیں۔ آج 1400 سال 1450 سال گزرنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایمان کے کس درجے کے اوپر موجود ہیں، آیا ہمارا ایمان کس مقام و مرتبے کے اوپر موجود ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایمان کے 3 درجے ہیں، ایمان کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ وہ ہے کہ جو انسان کسی غلط کام یا کسی برائی کو اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھوں سے روکنے کی قوت اس کے اندر موجود ہو۔ فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے مضبوط درجہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس کے اندر ہاتھ سے قوت نہ ہو اس کو روکنے کی، فرمایا کہ پھر اس کے اندر، اس کی زبان کے اندر اتنی طاقت ہو کہ وہ اپنی زبان سے اس چیز کو برا کہے، اس کو غلط کہے، اس کے بارے میں بات کرے۔ فرمایا کہ یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ یہ کام بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم اس غلط کام کو اپنے دل کے اندر برا جانے کہ یہ غلط کام ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو آپ اس وقت دیکھیں کہ ہم ایمان کے اس کمزور ترین درجے کے اوپر موجود ہیں۔ نہ ہم برائی کو برائی کہہ سکتے ہیں، نہ ہم اچھائی کو اچھائی کہہ سکتے ہیں، نہ ہم اچھے لوگوں کے ساتھ چل سکتے ہیں، ہم برے لوگوں سے ڈرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے کسی معاملے کے اندر ہم پھنس جائیں، ہمیں اپنے کاموں سے ہاتھ دھونا پڑے، ہمیں اپنے معاملات زندگی سے دور ہونا پڑے، ہمیں اپنے گھر بار سے دور ہونا پڑے۔ فرمایا کہ صحابہ بھی تھے نا کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو حضور علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ جوڑ لیا۔ جب ان کی زندگی ان کے ساتھ جڑ گئی تو پھر فرمایا کہ ہر رشتے سے مقدس رشتہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے۔
ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ کی ذات کے اوپر کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے جو بیٹے تھے ابھی ایمان نہیں لائے، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ جنگ بدر کے اندر ایک دن اپنے والد محترم کو کہنے لگے کہ والد محترم آپ جنگ بدر کے اندر 3 دفعہ میری تلوار کی زد کے اندر آئے، 3 دفعہ میری تلوار کی زد کے اندر آپ کی گردن آئی، میں نے اس لیے آپ کی گردن سے تلوار کو ہٹا لیا کہ آپ میرے والد ہیں، آپ میرے باپ ہیں۔ اللہ کی قسم جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم نے تو 3 دفعہ اپنے والد ہونے کا، اپنے والد سمجھنے کا حق کیا اور تلوار کو ہٹا لیا، لیکن خدا کی قسم اگر ایک دفعہ بھی تو میری تلوار کی زد کے اندر آتا تو میں ایک لمحے کے لیے نہ سوچتا کہ تو میرا بیٹا ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے۔ آج وہ محبت نہیں رہی، آج وہ عقیدت نہیں رہی، آج وہ رہنائی نہیں رہی، آج ہماری ذات کا مقصد ہی کچھ اور بن گیا۔ آج ہم دنیا کے لیڈروں کو خوش کرنے کے لیے ہم پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے ہیں۔ کسی کو دیکھو تو وہ کہتا ہے کہ میں فلاں کا بندہ ہوں، میں پی ٹی آئی کا ہوں، میں نون لیگ کا ہوں، میں پیپلز پارٹی کا ہوں۔ وہ خدا کے بندے، کبھی کسی نے یہ بھی کہا کہ میں رب کا بندہ ہوں، کبھی کسی نے یہ بھی بات کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کے راستے کے اوپر چلوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے احکام و فرامین ہمارے اوپر لازم قرار دیے۔ نہیں، بلکہ ہم دنیا کے لیڈروں کو خوش کرنے کے لیے اپنا مال بھی لگاتے ہیں، اپنا وقت بھی لگاتے ہیں، اپنی جان بھی لگا دیتے ہیں، لیکن حاصل کیا ہوتا ہے؟ یہ تو کسی کو اس دور کے اندر بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ حاصل ان کو کیا ہوتا ہے۔ لیکن جس نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے ساتھ لگا دی، اللہ رب الجلال فرماتا ہے کہ اس نے اپنی عاقبت بھی بہتر کر لی، اپنی آخرت بھی بہتر کر لی، اپنی قبر بھی بہتر کر لی، اپنا حشر بھی اس نے بہتر کر لیا۔ اس لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی فرماتے ہیں کہ ہمیں زندگی کے اندر جب بھی کسی مقصد کی تلاش ہوتی، جب بھی ہمیں کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی تو ہم ذات مصطفیٰ کا رخ کرتے، ہم اللہ کے رسول کی خدمت کے اندر موجود ہوتے۔ اللہ رب الجلال ہماری اس تکلیف کو دور بھی فرماتا، ہماری اس حاجت کو پورا بھی فرما دیتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا کہ ایمان والو، جب بھی تم اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھو، جب بھی تم اپنی جانوں کے ساتھ زیادتی کر بیٹھو، فرمایا کہ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اللہ کی بارگاہ میں تو آؤ لیکن اس عقیدے کے ساتھ آؤ، اس یقین کے ساتھ آؤ، اس اعتماد کے ساتھ آؤ۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یا رسول اللہ آپ کی ذات کا وسیلہ ہم رب کے حضور پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ زیادتی ہو گئی، ہم سے یہ گناہ سرزد ہو گیا۔ فرمایا کہ جب مصطفیٰ کی ذات تمہاری طرف متوجہ ہوگی، اللہ رب الجلال خود بخود تمہاری طرف متوجہ اور زیادہ ہوگا۔ فرمایا کہ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو تم توبہ قبول کرنے والا بھی پاؤ گے اور رحیم مہربان بھی پاؤ گے۔ صحابہ نے کیا کیا؟ جنگ بدر کے اندر جناب سیدنا معاذ اور معوذ 2 بھائی تھے، لڑتے لڑتے جنگ بدر کے میدان کے اندر ایک بھائی کی ہاتھ کٹ گیا، بازو پورا کٹ گیا۔ اب وہ میدان کے اندر اور جنگ کے اندر رکاوٹ بن رہا ہے، تو جب دوسرے ہاتھ کے ساتھ وہ تلوار چلا رہے تھے، یہ بازو رکاوٹ بن رہا تھا، تو انہوں نے پاؤں کے نیچے دے کے اس کو بھی اتار دیا۔ آج کسی کے اندر اتنی ضرورت ہے کہ وہ یہ کام کر سکے؟ کیونکہ ایمان کی جو مضبوطی صحابہ کی جماعت کے اندر موجود تھی،
ایسے تو نہیں اللہ نے فرما دیا کہ ہم ان سے راضی ہو گئے اور وہ ہم سے راضی ہو گئے. ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا. منافقین تو وہ تھے کہ جب جنگ بدر کے میدان کے اندر جا رہے تھے کلمہ تو منافقوں نے بھی پڑھا تھا, کلمہ تو صحابہ نے بھی پڑھا تھا, لیکن ایمان کی مضبوطی, ایمان کا جو طرز عمل اور سخن تھا زندگی گزارنے کا, دونوں کا مختلف تھا. ایک نے کلمہ تو پڑھا لیکن اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں تھا. صحابہ نے کلمہ پڑھا, اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے اوپر بھروسہ بھی تھا. فرمایا کہ جس وقت وہ میدان بدر کے لیے نکلے تو جو منافقین تھے وہ کہنے لگے کہ یہ دیکھو پاگل ہو گئے, وہ 1000 سے زائد کا لشکر موجود ہے اور یہ تھوڑے سے گنتی کے چند صحابہ ہیں, نہ ان کے پاس مال و دولت ہے, نہ ان کے پاس کوئی اسلحہ اور ساز و سامان ہے جنگی. فرمایا کہ کہنے لگے کہ دوسری طرف دیکھو, ان کی تعداد بھی زیادہ, مال دولت بھی زیادہ, جنگی لحاظ سے وہ, ہر لحاظ سے وہ ان سے بہتر اور ان سے زیادہ ہیں. فرمایا کہ یہ تو خود بھی مریں گے اور ساتھ ہمیں بھی مروائیں گے. ایمان یہ تھا ان کا. تو اللہ رب الجلال کی مدد اور نصرت کے اوپر ان کو یقین نہیں تھا. لیکن جب صحابہ نے میدان بدر کے اندر اپنے جھنڈے گاڑے, اللہ رب الجلال نے ان کو فتح اور نصرت سے ہمکنار کیا, تو وہی منافقین تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تو چلے جاتے لیکن ہم نے یہ سوچا کہ پہلے یہ تو لڑکے واپس آ جائیں, اگر یہ نہ رہے تو پھر ہم لڑیں گے. آج بھی یہ لوگ مسلمانوں کے اندر موجود ہیں, کام کرنے والے تھوڑے ہیں اور پیچھے کھڑے ہو کے دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ واپس آئے نا, ہو سکتا ہے کہ ہمارے حصے کا بھی یہ کام کر دے. جاؤ بھائی, خبر تو انہوں نے اپنی بہتر کرنی ہے, آخرت تو انہوں نے اپنی بہتر کرنی ہے. کھانا انسان اپنی مرضی کا کھائے, کھانا انسان اپنے پیٹ کا کھائے, اپنے پیٹ کا کنواں ذاتی طور پہ بھرے اور کہے کہ نمازیں بھی کوئی اور پڑھ دے, روزے بھی کوئی اور رکھ دے اور ہمارے لیے میدان جنگ کے اندر بھی کوئی اور نکل جائے. ایسا نہیں. ہر انسان کو اپنے معاملات زندگی گزارنے کے لیے دین اسلام کے جو اصول ہیں ان کو اپنانا ہر ممکن ضروری ہے, ورنہ یہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ انسان یہ کہے کہ میرے حصے کا کام کوئی اور دنیا کے اندر کر کے چلا جائے. آج وہ والدین جنہوں نے اپنی زندگی بھی لاپرواہی کے اندر گزاری, اپنی اولاد کی نہ دینی تعلیمی تربیت کی, نہ اخلاقی تربیت کی, نہ ان کی روحانی تربیت کی, مرنے کے بعد آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اولاد ان کے لیے کچھ کرے گی؟ کبھی ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہ اولاد ان کو یاد رکھے کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی غفلت کے اندر گزاری. عزیزان محترم, المال والبنون زینت الحیات الدنیا, دنیا کا مال بھی, دنیا کا مال و متاع بھی, بیٹے بھی, عزیز و اقربا بھی, یہ دنیا کی نعمتیں ہیں, یہ دنیا کی. والباقیات الصالحات, آخرت کے لیے جو انسان کا ہے وہ انسان کے اچھے اعمال اور اچھے اخلاق ہیں. آج ہمیں اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, لیکن کیا ہے کہ ہمیں نہ اعمال کی فکر, نہ ہمیں اچھے اخلاق کی فکر. ہم کے ہمارے اندر ایسے لوگ جو صرف اپنی زبان یعنی کہ چرب زبانی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, جو صرف زبان سے دوسروں کو خوش کرنے کے اندر لگے رہتے ہیں. واہ جی وہ بڑا کام کر گئے جی, بڑا کام ہو گیا, انہوں نے بڑی بات کر دی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن حقیقت کے اندر کیا ہے کہ وہی جو چرب زبانی ان کے ساتھ موجود ہوتی ہے کل ان کو نقصان دہ بھی وہی ہوتی ہے. آج آپ دیکھیں نا, وہ بیچارے پہلے نون لیگ کا 5 سالہ دور گزرا, اس کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو نواز شریف کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے تھے, کیونکہ وقت کا حاکم تھا, اللہ نے اس کو عہدہ دیا, طاقت دیا, ہمت دی, ہر چیز اس کے پاس موجود تھی. تو جو دنیا کے اس کے مصاحب تھے, مشاور تھے, وہ اس کو مشورہ دیتے کہ میاں صاحب کوئی کرنے کی ضرورت نہیں, سب کچھ آپ کے ساتھ ہے, عوام آپ کے ساتھ ہے, آپ بالکل جو جی چاہے آپ کرتے رہے, آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. ادھر جناب والی انہوں نے جو چرب زبانی کے تیر چلائے, ادھر انہوں نے سمجھا کہ بس یعنی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہی حقیقت ہے. اور جب حالات کا رخ پلٹا, حالات نے اپنا وقت دکھایا, پانسا پلٹا, تو آج نہ میاں صاحب پاکستان کے اندر موجود ہے, نہ وہ عہدہ موجود ہے. یہی حال کچھ عرصے کے بعد جناب عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہوا. لوگوں نے ان کو
نبیوں کے مرتبے کے اوپر پہنچا دیا۔ وہ جی معاذ اللہ آپ کو پرواہ ہی کوئی نہیں، آپ کے پیچھے تو پوری عوام کھڑی ہے۔ لوگوں نے ان کو یہ کہا کہ ہم تو آپ کے پاس یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ریڈ لائن ہے فلان لائن ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اتنے معاملات کر دیے، اتنے معاملات کر دیے۔ کانوں کو جو دنیا کی خوبصورتی ہے وہ بڑی متاثر کرتی ہے۔ کوئی یہ کہے کہ آپ بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، فلاں ہو گیا، یہ ایک دنیا کی تعریف ہے کہ جس سے سن کے انسان خوش ہوتا ہے۔ خدا کی قسم اگر وقت کا فرعون، نمرود اور یزید اگر وہ اس دنیا کے اندر طاقت کے ساتھ رہنے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ ٹکرائے تو اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ تو دنیا کے باقی حکمران ان کے سامنے شے ہی کوئی نہیں ہے۔ ان کو بھی لوگوں نے وہ سبز باغ دکھائے، مشاوروں نے کہا کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور عوام کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا اور ترکی والا معاملہ سامنے رکھ دیا کہ جی عوام تو آپ کے ساتھ ہے، ہم آپ کو تختے کے اوپر پہنچا دیں گے، صدارت کی کرسی کے اوپر دوبارہ بٹھا دیں گے۔ اور وہ بیچارے جو لوگ تھے ان کے ساتھ، کیونکہ جب انسان کی عقلوں کے اوپر پردہ پڑتا ہے نا تو پھر اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ یہی حال ان بیچاروں کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے ویڈیو بنائی کہ کل ہم عمران خان صاحب کو جناب وزیر اعظم دوبارہ بنائیں گے تو ہم ان کو دکھائیں گے کہ ہم نے آپ کے لیے کتنی محنت اور قربانیاں کی۔ آج وہی بیچاری ویڈیو ان کے متھے اور گلے پڑ گئی۔ 3-4 سال پہلے یہی لوگ مسند اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی وزیر اعظم تھا، کوئی وزیر داخلہ تھا، کوئی کس مقام کے اوپر تھا، لیکن ان کے گردن کے اندر جو فرعونیت کا سریا موجود تھا کہ وہ دوسروں کو انسان سمجھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ جتنا ظلم انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے اوپر کیا اس کا تو یہ 10% بھی برداشت نہیں کر سکے اور جماعتیں چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ بڑی زبردست بات کسی نے کہی، انہوں نے کہا کہ جو بندہ جیل میں جاتا ہے خدا کے بندوں سوچنے کا تو جیل سے باہر نکلنے کا موقع دو 1-2 دن کا، ادھر وہ جیل سے باہر نکلتا رہتے ساری پریس کانفرنس کرتا ہے کہ میں لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں۔ قربان کیوں نہ جائیں پھر ایسے لوگوں کے اوپر کو جو دین اسلام کے اوپر نکلتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، اور پھر وہ اس کے اوپر اس طرح مضبوطی کے ساتھ جمے رہتے ہیں کہ جس طرح صحابہ نے اپنی زندگیوں کو گزار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ جوڑ کے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تو ریڈ لائن بھی آپ ہیں، ہمارے لیے تو آخرت بھی آپ ہیں، دنیا بھی آپ ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ سے آگے دنیا کا کوئی رشتہ، دنیا کا کوئی عہدہ ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو پھر وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو پھر میدان کے بھی مجاہد اور غازی بنتے ہیں۔ کتنے لوگ، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخری وقت 73 فرقے بنیں گے، اور 73 فرقے بنیں گے مصطفیٰ نے کہہ جو دیا۔ یہ بھی ایک فتنہ تھا، یہ بھی ایک جماعت تھی، یہ بھی ایک گروہ تھا کہ جو معاذ اللہ اتنا آگے نکل گیا کہ اس کو دنیا کی کوئی باقی بات ہی نظر نہیں آتی۔ اسلام اور دین کے ساتھ جب ٹکرانے کی باتیں شروع ہوئی تو اللہ نے 2-3 سالوں کے اندر پھر ان کو وہ نصیحت دکھائی کہ آج بیچارے وہ تو گلی میں کوئی بیچارہ دروازہ کھٹکھٹا دے تو وہ سلوٹ مار کے باہر نکلتے ہیں کہ شاید آرمی کا کوئی بندہ آ گیا۔ ہم کل بھی اپنی پاک فوج کے ساتھ تھے، آج بھی اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ کیوں کہ انسان کو مفاد پرست، ہمارا تو کوئی مفاد نہیں ہے، نہ گورنمنٹ کے ساتھ نہ حکومت کے ساتھ۔ ہم تو جس مشن کے اوپر کھڑے تھے 4 سال پہلے ہمارے گھروں کے اندر بھی چھاپے لگے، ہماری ماں بہنوں کو بھی انہوں نے ان کی عزت کو تار تار کیا، یہی لوگ تھے۔ ہمارے علماء کی پگڑیاں بھی روندی گئی، مساجد کو تالے بھی لگتے رہے، درود و سلام کی صدائیں بھی بند ہوتی رہی۔ ہر معاملہ کون سا ظلم انہوں نے اختیار نہیں کیا، جو یہ کر سکتے تھے انہوں نے یہ کیا۔ آج یہ بیچارے اپنے ملک کو چھوڑ کے باہر بھی نہیں جا سکتے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ٹکر لے کے اگر کوئی بچا ہے اس دنیا کے اندر تو کیوں جب لوگوں کو یہ بات سنائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے، تو وہ کفار مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ جو دین لے کے آئے، معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں نا، یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، یہ تو
پہلی جو امتیں ہیں ان کے تذکرے ہیں، انہوں نے کون سا نیا کام کر دیا، یہ تو سب کچھ ہمیں پتا ہے۔ اللہ رب الجلال فرماتا ہے کہ سب کچھ تم کو پتا ہے، لیکن اس کے باوجود تم پھر سمجھتے نہیں ہو نا اس چیز کو کہ اللہ رب الجلال نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، کہ جو رب کے ساتھ ٹکرائے گا، رب کے نبی کے ساتھ ٹکرائے گا، رب کا جو دین ہے اس کے ساتھ جو ٹکرانے کی جرت کرے گا، فرمایا کہ اگر رب الجلال نے قوم عاد کو نہیں چھوڑا، قوم سمود کو نہیں چھوڑا، قوم صالح کو اللہ نے تباہ نہیں کیا، اور غرض یہ کہ جس قوم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو رہتی دنیا تک نشان عبرت بنا دیا۔ قرآن کے اندر اس لیے مثالیں بیان فرمائی کہ تم لوگ مسلمانوں پڑھو، تم لوگ ان کی زندگیاں دیکھو کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو جب چھوڑا تو اللہ نے ان کے لیے کیا سے کیا پھر کر دیا۔ آج وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو جرت کی، ٹکرانے کی جرت کی، اللہ رب الجلال نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ کل تک جو کل عدم کہتے تھے، آج بیچارے وہ خود کل عدم ہونے کے قریب ہیں، آج وہ بیچارے خود ہی اینڈ لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے تو ہمارے گھروں کے اندر چھاپے پڑے، ہم نے تو نہیں کل باہر نکل کے کہا جی ہم نے تحریک لبیک پاکستان کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے ہم نے نہیں چھوڑا کیونکہ ہم کسی مشن کے اوپر کھڑے ہیں، ہم جس مقصد کے اوپر کھڑے ہیں ہمیں اس سے آگے کوئی مقصد نظر نہیں آتا، کیونکہ ہماری زندگیوں کا مقصد و محور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آج بھی ملک پاکستان کے اندر کوئی بھی جماعت ہے جو رسول اللہ کا نام لے گی، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے وہ تحریک لبیک پاکستان ہے، وہ جماعت اسلامی ہے، وہ کوئی بھی ہے۔ جماعت اسلامی کی پہلے بھی بات کی کہ انہوں نے سود کے خلاف جو کیس لڑا وہ 19-20 سال بعد جا کے فیصلہ ہوا، لیکن ان نالائق حکمرانوں نے اس کے خلاف بھی کیس کر دیا۔ اور سود کا کیا، سود کو اللہ رب الجلال نے ایسا حرام قرار دیا، فرمایا کہ جو سودی لین دین کرتا ہے وہ یہ سمجھے کہ اپنی ماں کے ساتھ 70 دفعہ اس نے زنا کیا ہے۔ ملک پاکستان 40 سود کے اوپر رہا ہے، یہاں پہ تو ایجنڈے ہی ان کے پورے نہیں ہوتے، جہاں پہ شروع حال ہی سود کے اوپر ہم چل رہے ہیں تو ہمارے گھروں کے اندر برکتیں خاک آئیں گی، ہمارے زندگیوں کے اندر خاک رحمتیں آئیں گی، نعمتیں اور برکتیں ہم سے خاک ہمارے نزدیک آئیں گی، اس لیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ تباہی و بربادی صرف ہمارا مقدر اس لیے نہیں بن رہی، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ جب کفار مکہ کہتے کہ اگر یہ سارا کچھ سچا ہے، سارے معاملات زندگی سچے ہیں، امطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھر کیوں نہیں برساتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور سب کچھ اگر سچا ہے، دین سچا ہے، اسلام سچا ہے، قرآن سچا ہے، آپ سچے، ہم مانتے ہیں اس چیز کو، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لے کے آتے۔ اگر ایمان نہیں لے کے آتے تو کیوں نہیں ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہوتی؟ امطر علینا حجارۃ من السماء، ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ رب الجلال فرماتا ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے محبوب ہم ان کو کس طریقے سے عذاب دیں کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ فرماتا ہے کہ آپ ہی کی تو نسبت ہے، آپ ہی کو تو صدقہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو اور اس امت کو بخشا ہوا ہے، ورنہ ہم ایک گناہ کے اوپر قوم کو تباہ و برباد کر دیتے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے کون سا کوئی ایسا بڑا گناہ کیا؟ صرف نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی، نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ اللہ کے نبی نوح نے فرمایا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، 950 سال اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچایا اور بدلے میں گنتی کے چند لوگ 40 سے 45 یا 50 لوگ مسلمان ہوئے۔ 950 سال دین پھیلایا، بدلے میں چند لوگ اسلام لے کے آئے۔ فرمایا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دے تاکہ دنیا کے اندر ان کے بعد کوئی ایسی قوم آئے جو تیرا نام لینے والی ہو، جو تیری عبادت کرنے والی ہو، جو تجھے راضی رکھنے والی ہو۔ اللہ نے اپنے نبی نوح کی دعا کو قبول کر دیا۔
آسمان سے عذاب پانی کا، زمین سے پانی کا عذاب نکلا، آسمان بارش برسانا شروع ہوئی، زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا، وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اور پھر ادھر میرے مصطفیٰ کی زندگی طائف کے اندر اسلام کی دعوت کے لیے جب گئے تو طائف کے جو سردار تھے انہوں نے اوباش اور بدتمیز لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ اللہ اکبر، پتھر مارنے شروع کر دیے، اور پتھر بھی ایسے مارے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں سے خون نچڑنا شروع ہو گیا۔ اسلام کے لیے آپ اور ہم نے کیا کوئی قربانی دی ہے؟ نماز تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس سے آگے ہم کیا قربانی دے سکتے ہیں کہ مسجد کے اندر آنا ہم گوارا نہیں کرتے۔ تکلیفیں تو صحابہ نے اور ہمارے اسلاف نے اس اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، تبھی تو آج ہم مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، وگرنہ تو جو صورتحال ہے آج ہم کسی انڈیا کے اندر، امریکہ کے اندر کسی گورے کے، کسی انڈیا کے ایجنٹ کے ہم کتے نہلا رہے ہوتے یا کوئی اور ان کے ہاتھوں کے اندر کام کر رہے ہوتے ہم۔ اہل طائف نے آپ کو جب پتھر مارے تو اللہ کی طرف سے جبریل امین آپ کی طرف آئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے ظالم لوگ کہ جنہوں نے آپ کو اللہ کی دعوت کے لیے لہو لہان کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو میں ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور ان کا سرما بن جائے۔ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں جبریل، ان کو عذاب دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کو ملیہ میٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں دیکھ رہا ہوں، نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آنے والے، لیکن ان کے بعد جو ان کی نسلوں کے اندر لوگ آئیں گے وہ ضرور ایمان لے کے آئیں گے۔ آج اگر ہم کو ایمان کی دولت میسر ہو گئی تو خدا را ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اس کو سنبھالنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ہاں میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اگر نماز نہیں پڑھیں گے، ہم گھروں کے اندر میلاد کی محفلیں رچا لیں گے، ہم کسی پیر فقیر کے پاؤں اور گٹے گوڈوں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیں گے تو ہماری بخشش ہو جائے گی، کبھی ایسا ممکن نہیں۔ آپ نماز، روزہ، جو بیسک چیزیں ہیں دین اسلام کی، جب تک ان کو پورا نہیں کریں گے، آپ آسمان سے فرشتے بھی اتر آئیں آپ کی تب بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنے آپ کو تھوڑا جھنجھوڑیں، زندہ دل بنیں، کیونکہ مردہ قومیں اکثر مردہ ہوتی ہیں۔ آج آپ کو اللہ نے توفیق بخشی ہے، آپ کے پاس صحت ہے، دولت ہے، مال ہے، اس کو رب کے راستے کے اوپر لگائیں۔ دیکھیں کہ انسان کا جو جہاد ہے نا وہ تین طرح کا، جہاد بالنفس، نفس کے ساتھ جہاد، جب بھی کوئی غلط کام آئے فوراً اس سے رک جائیں، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ جہاد بالنفس ہے کہ نفس کی بات کو اس نے پسے پشت ڈال دیا۔ جہاد بالمال آ گیا کہ اپنے مال کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے کے اوپر لگانا، سب سے بڑا کام اور سب سے بڑا جہاد یہ ہے۔ اس لیے عزیزان محترم اپنی زندگیوں کو دین اسلام کے سنہری اصولوں کے اوپر گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔